میرا نام احمد رضا تاری ہے، میں فیصل آباد کے علاقہ ڈچکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا پیارے امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ یہ دور فتنوں کا ہے اور آج کل کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ایمان کی حفاظت تو کمپلسری ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرتا رہے، اور اس کے اوراد بھی ہیں وہ بھی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت بھی سب اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھ لے آخر میں، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ جو ہے اسی پر ہوگا، ایمان پر ہوگا، کہ یہاں اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے نہیں۔ غیر مسلموں کو کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو میرا دین تو اسلام ہے الحمدللہ۔ تو یوں مطلب ہے کہ اسی پر خاتمہ نے دین اسلام پر خاتمہ ہوگا۔ اگر کوئی بات چیت کر لی یہ پڑھنے کے بعد تو پھر دوبارہ پڑھ لیجئے کہ آخری الفاظ جو ہوں یہ وہی ہوں، سورہ کافرون یہ آخری اس کا ورد ہو، اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ اس کے لیے معلومات بھی ضروری ہے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندہ کفر میں پڑ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے، ان علماء نے، کہ کفریہ کلمات کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، کہ پتہ ہو کہ کیا کیا کفریات، اب اس دور میں کیا کیا کفریات بولے جاتے ہیں، اس کا علم کیسے ہو۔ تو اس کے لیے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ ایک اچھی کتاب ہے جس کے ذریعے بہت ساری ایسی باتیں آپ کو معلوم ہوگی کہ جو کفر ہیں، تو ان سے بچنے کا ذہن بنے گا، اور اگر بک دیے تو توبہ کرنے کی توفیق بھی مل سکے گی۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا یار یہ تو میں نے بولا تھا، یہ تو میں نے بولا تھا، یہ آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ خدا نہ خواستہ مطلب ہے کہ کفر پر خاتمہ ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا، اور کوئی صورت ہی نہیں ہے وہاں سے باہر نکلنے کی، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ لاکھ نمازیں پڑھی، تہجد پڑھتے رہے، پیشانی پر سجدے کا بہت بڑا داغ بن گیا، اور معاذ اللہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر یہ کہ ہمیشہ جہنم۔ انما الاعمال بالخواتیم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر۔ تو اس سے، اور پھر بری صحبت سے بچنا ہے، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے، برے لوگوں کی، بازاری لوگوں کی صحبتوں سے بچنا ہے۔ بات بات پہ یہ گالیاں بکتے ہوتے ہیں بازاری لوگ، جو آج کل کی جو منڈلیاں لگتی ہیں دوستوں کی، بات بات پہ گالیاں، بات بات پہ غیبت، اس کا مذاق اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ گناہ، بزرگوں نے لکھا ہے کہ گناہ جو ہے یہ کفر کے قاصد ہیں، نمائندے ہیں کفر کے۔ گناہ یہ بہت خطرناک، گناہ بھی بہت خطرناک ہے، یہ اللہ نہ کرے یہ کفر کی طرف بھیج دے، اللہ نہ کرے۔ تو بری صحبت، پھر بد مذہبوں کی صحبت، توبہ، لاکھ نمازیں پڑھتا ہو، تہجد کے پڑھتا ہو، ماتھے پر کیا کیا نشان بنا رکھا ہو، جو بھی کرتا ہو، اگر اس کا عقیدہ خطرناک حد تک بگڑا ہوا ہے، اور بدعقیدہ ہوتا ہی بگڑے ہوئے عقیدے کا نام۔ اب کوئی عقیدے میں کوئی بگاڑ جو ہوتا ہے وہ کفر میں نہیں لے جاتا، کفر نہیں ہوتا، کوئی بگاڑ کفر ہوتا ہے عقیدے کا۔ تو یوں مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس طرح کے ان کے عقیدے ہوتے ہیں کہ کفر میں وہ پہنچے نہیں ہوتے، تاہم ان کی صحبت بھی ہے تو ایمان کے لیے زہر قاتل، خطرناک ہے۔ یہ آتا ہو تو بندہ گلی بدل دے، ان سے کوئی علیق سلیق، کوئی تعلقات رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں۔ یہ مطلب یہ اپنے رستے ہے، ہم اپنے رستے۔ اور اگر نعوذ باللہ کسی کے عقیدے میں ایسی خرابی ہے کہ جو قطعی کفر ہے، اس پر حکم ارتداد لگتا ہے۔ بعض اوقات ایسا شخص بھی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے عقیدے اتنے خراب ہوتے ہیں، نبی کی توہین کرے گا، انبیاء کی توہین کرے گا، بعض اوقات خدا کی توہین کر دے گا۔ وہ اس طرح کے بھی معاشرے میں پائے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پہچان نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے صحبت لیں گے تو بھی خطرناک، کہ اس طرح کا کوئی جیسے بالفرض، ہم نے کسی فرد کو نہیں کہنا کہ یہ مرتد، جب تک 100% علم نہ ہو، ہمارے پاس علم نہیں ہوتا۔ بات بات پہ لوگ جو زیادہ
میں نے جذباتی ہوتے ہیں نا تو بات بات میں بولتے ہیں مرتا جائے، یہ بھی نہیں، علماء سے پوچھ کر ہی جو کچھ فیصلہ کرنا ہے کر رہا ہے اپنے طور پر. کیا ہر برا عقیدہ یہ کفر نہیں ہوتا، بد مذہبی بھی ہوتا ہے، جو گمراہی، دلالت اس کا نام ہے. کفر و دلالت آپ نے سنا ہوگا، دعات سے دلال، یا کفر و زلالت. تو یہ زلالت جو ہوتا ہے یہ گمراہی ہوتی ہے. ہر کفر بھی زلالت ہی ہے، گمراہی ہی ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی ایک فرق ہے کہ یوں بھی گمراہی ہے کہ وہ عقیدہ کفر نہ ہو لیکن گمراہی ہو. مثال کے طور پہ کسی صحابی کی توہین، اس کو برا بھلا کہنا، تو یہ زلالت ہے، گمراہی ہے یہ بھی بہت خطرناک کہ کب جا کر یہ کفر میں کود جائے، اس کا بھروسہ کچھ بھی نہیں ہے. یا اس صحابی کی مطلب اس کو کوئی مطلب ایسی دل آزاری، تو دیکھو ایک عام مسلمان، ایک بلی کی بھی دل آزاری ہوگی یار، بکری کے بچے کی بھی دل آزاری ہوتی ہے. مفتی احمد یار خان نے لکھا ہی نا کہ جانور کی بد دعا بھی لگتی ہے. مظلوم جانور جس کو ظلم کیا اس کی بد دعا تو لگتی ہے، تو بد دعا دیتا ہے تو لگتی ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ اگر کسی کی توہین کریں گے تو اس کا دل تو دکھے گا، ہے نا. جانور کی جب توہین نہیں کی، جو ایسی توہین جو اس کی سمجھ پڑتی ہو، جانور کو سمجھ نہیں پڑتی، بالفرض کو ظلم کرے تو اس کو سمجھ پڑ جاتی ہے نا، یہ بھی تو بد دعا کرتا ہے. تو انسان کو سمجھ پڑتی ہے کہ میری توہین ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے، تو کتنا دل خراب ہوتا ہے، کتنا اس پہ کھار آتا ہے، اپنے کو بد مزگی ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے کو سب یہ یوں بولتا ہے یوں بولتا ہے. تو اب اس پر قیاس کریں کہ اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو جو برا بھلا بولے، ان میں عیب بیان کرے، عیب ہوتا نہیں ہے ان میں لیکن یہ نکال کر بیان کرے، تہمت رکھے ان بڑی ہستیوں پر، اہل بیت اطہار پر تہمت رکھے، برا بھلا کہے ان کو. تو ان حضرات کو بھی اللہ پاک مطلع تو کرتا ہے. جب ماں باپ کو ہر ہفتے اس کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے ماں باپ کو، تو ان ہستیوں کو، تو ان ہستی میں سے کسی ہستی کی بس وہ سمجھ جائے آگے، پھر ایمان بچے گا کہاں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ سب نے شاید سنا ہو، مشہور وہ حدیث قدسی ہے نا، وہ کہ ولی میرے ولی سے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، لڑائی کا چیلنج. یہ اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں، کن فیکون، جو کہا وہ ہو گیا. لیکن یہ کہ ولی کے دشمن کے لیے کتنی، یعنی کہ ایک قانون بتایا کہ جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے، وہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور جب بھی کوئی جنگ کرے گا، ایک مثال دیتا ہوں، کوئی کسی کو جنگ کرے گا اور وہ جنگ پر وہ پاورفل بھی ہو، تو اس کی اس چیز پر حملہ کرے گا جو جب سے سب سے قیمتی ہے. تو ہمارے یہاں تو منہ توڑ دیتے، سر پھوڑ دیتے جنگ کرتے ہیں، تو لیکن اللہ پاک تو اس سے سب سے قیمتی چیز پر اس کے وہ حملہ کرے گا. تو سب سے قیمتی شے ایمان. کسی نے ولی کی توہین کی، وہ کفر نہیں ہے گناہ گار ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان کی توہین بھی گناہ ہے، تو ولی ہوتا ہے، تاہم یہ کفر نہیں ہے. لیکن جب اللہ پاک نے اس کے لیے اعلان جنگ کر دیا تو رب جب چاہے اس کا ایمان نکال لے، سلب کر لے. جنگ، یہ علماء نے یہ باتیں سمجھائی ہیں ہم لوگوں کو، ولی سے دشمنی نہیں کرنی. بے شمار اولیاء کرام میں لوگ ان کے بارے میں بک بک کر ہی رہے ہوتے ہیں یار. تو اب جب ولی، صحابی کوئی بھی ہو جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، اس کی توہین کی کوئی گنجائش، کوئی اعتراض ان پر ہمارا حق بنتا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا منہ بنتا ہی نہیں ہے، اور کوئی قابل اعتراض ہے بھی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے سب سے وعدہ کر لیا حسنہ کا، بھلائی کا وعدہ کر دیا. تو بھلائی، اگر بھلائی کا اللہ نے وعدہ کیا تو کیا وہ جنت کے علاوہ کہیں اور ان کو ڈالے گا؟ جنت ہی عطا فرمائے گا. انڈرسٹوڈ ہے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ سیدنا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں
کسے وحشت وہ کوئی بھی ہوں تو سب کے سب معظم ہیں اور سب کا احترام فرض ہے. ان کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ، کوئی توہین کا لفظ، کوئی اعتراض، کمزور لفظ بولنا ہے نہ تصور میں لانا ہے. یہ سب ہمارے آقا ہے. کسی ایک کی بھی بے ادبی کسی نے کی تو اب جب ولی کے بارے میں اعلان جنگ ہے تو ہر صحابی وہ بھی ولی ہی تو ہے، ہر نبی ولی ہے اللہ کا، تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان کے دشمن، ان کی توہین کرنے والے کا ایمان سلامت رہنا یہ کتنا دشوار ہے. اللہ نے اعلان جنگ کیا اپنے ولی کے لیے، اپنے معاف کیجیے اپنے ولی سے عداوت رکھنے والے کے لیے، دشمنی رکھنے والے کے لیے. تو بڑا بچ بچ کر سنبھل کر قدم پھونک پھونک کے اٹھانا ہے. اسی لیے مطلب یہ کہ صرف اور صرف عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ اہل بیت کی صحبت رہے، انہی کو سنیں. یہ بد مذہبوں کے، بدعقیدہ لوگوں کے کلپ بھی مت سنا کریں، ان کی تقریریں نہیں سننی، ان کی تحریریں نہیں دیکھنی. ہم کو آپ کو علم کتنا ہے، ہم مطلب اپنا کوئی ڈیفینس کر لیں گے یا اس نے کہیں ڈنڈی ماری تو ہم سمجھ جائیں گے. اتنی کہاں ہے اپنے میں یار. تو اپنوں کے پاس ہی رہنا ہے، اپنوں کو سننا ہے. تو صرف اسی لیے میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ اس وقت نمایاں تو دعوت اسلامی ہے اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی میں کمی کیا ہے؟ ادھر ادھر کاہے کو دوڑتے ہو یار، کاہے کو بھاگتے ہو؟ یہیں پڑے رہو، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی دے، نال پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ. دو کشتیوں میں جو پاؤں رکھے گا نا، دو کشتیوں میں تو کشتیاں چلیں گی. تو کسی کشتی میں وہ بچ نہیں پائے گا، وہ ٹانگ چھوٹ جائے گی، وہ ڈوب جائے گا. تو ایک کی کشتی کا سوار جو ہے منزل اسی کو ملے گی. تو اب دو کشتیوں میں نہیں سوار ہو. ایک کشتی کون سی؟ جو صحابہ اہل بیت کے ماننے والوں کی ہے، اولیاء کرام کے ماننے والوں کی ہے. اور بس اسی کشتی میں انشاءاللہ کیا صورتحال ہوگی قیامت کے دن. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اللہ پاک کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام اصحاب کی محبت کو ڈال دیتا ہے. کتنا بڑا کرم ہے اللہ پاک کا ہم غلامان صحابہ اہل بیت پر کہ ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے اسی رب نے. کرم ہے اس کا. انشاءاللہ بھلائی کی منزل سے بھی ہمارا رب ہمیں محروم نہیں فرمائے گا. اچھا، حوالہ یہ حدیث پاک کا الجامع الکبیر للسیوطی. شارح حدیث امام عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں جب اصحاب سے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت مراد ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بعض صحابہ کرام سے تو محبت کرتا ہے لیکن بعض کے متعلق بغض و نفرت کے جذبات بھی رکھتا ہے تو ایسا شخص اس بشارت میں داخل نہیں. فیض القدیر جلد اول صفحہ نمبر 263. یعنی اس کے لیے بھلائی نہیں ہے، اور جس کے لیے بھلائی نہیں ہے اور جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. نہ رب کی طرف سے جس کے لیے بھلائی نہیں ہے تو اس نے جہنم سے بچنا کب ہے؟ تو بعض فرق کرنا نہیں ہے. ہر صحابی یہ نبی جنتی، کسی پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا، علامہ مناوی حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ التیسیر میں فرماتے ہیں، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام
علیہ الرضوان کی محبت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، جس طرح ان سے بغض رکھنے والے کے ساتھ بھلائی نہ چاہنے کا۔ تو الحمدللہ ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت ملی، یہ اپنے ہمارے رب کا ہم پر انعام ہے، اور جن کو یہ انعام نہیں ملا توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، توبہ کر لے اور اس انعام کے لیے آگے بڑھ جائے۔ سب دعوت اسلامی میں آ جائیں گے نا انشاءاللہ، سب کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ، سب کو یہ باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی، دل میں محبت کے چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شعر کو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔